جائے گا. یہ تو ہمارے بھی ایسا ہی تھا ہے نا, ایسے ہی ہوا کرتا تھا, سننے میں تو یہی آیا. لوگ شادی کے دن بدل دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس دن نہیں. تو بہت کریز تھا. اور امیتابھ بچن نے, مجھے یاد ہے کہ 79 میں, اس سے بھی پہلے, ایک اسٹوڈیو میں انہوں نے دعوت دی کرکٹ ٹیم کو, جب پاکستان کی ٹیم واپس آ رہی تھی بامبے میں. اس میں تمام ہی اداکار بڑے بڑے موجود تھے. تو جب خیر کھانا کھانے کے بعد الوداعی خطاب کہنے کے لیے کہا گیا کہ بھئی آپ الوداع کریں, تو امیتابھ بچن کھڑے ہوئے. تو انہوں نے اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی, اور آخر میں آپ سب کو ایک چیز کا گواہ بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے جاوید میانداد سے کوئی فرمائش کی ہے, انہیں ایک لسٹ میں نے دی ہے کسی چیز کی, لیکن جاوید میانداد جو ہیں چونکہ میرے بہت دوست ہیں, تو لہٰذا مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ مجھے چکر دے سکتے ہیں, تو آپ سب گواہ رہیے گا. تو سب نے کہا بھائی کیا آپ نے لسٹ دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی 70 پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگراموں اور ڈراموں کی لسٹ دی ہے کہ اس کے کیسٹس مجھے بھیجے جائیں, کیونکہ کہہ لگے میں تو پاکستان کے ڈراموں کے علاوہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہوں. اچھا, اسی طرح انڈیا کی ایک چیز پاکستان میں بہت مشہور تھی. اس زمانے میں انڈیا کی فلمیں آتی نہیں تھی, تو انڈیا کا ایک آتا تھا پروگرام چترہار. یہ ہوتا تھا گانوں کا پروگرام, فلمی گانوں کا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ اس زمانے میں وہ انٹیناز ہوا کرتے تھے, تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی, لوگ چڑھے ہوتے تھے وہ انٹینا کی وہ ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے. تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی, اوپر سے وہ پوچھ رہا ہوتا تھا اب ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے, تو نیچے سے آواز آ رہی ہوتی نہیں تھوڑا سا لیفٹ کو گھماؤ, ہاں بس ٹھیک ہے, نہیں ابھی نہیں آ رہا, پھر وہ لکیریں آ رہی ہیں. تو وہ بڑا ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی تھیں, اور بہرحال کسی نہ کسی صورت سے جب اینٹینا سیٹ ہو جاتا تھا تو لوگ وہ جو گانوں کا پروگرام تھا وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے. تو یہ زمانہ تھا 80s کا. مجھے کسی نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میرا کہ بھائی بولتا ہے اگر میں اینٹینا کی جگہ کھڑا ہو جاؤں تو میں بھی ٹی وی پہ نظر آؤں گا. بالکل. وہ اس دور کے بچوں کی تو آپ کو پتا ہے نا کہ سوچ بھی بیچاری معصوم سی تھی. ہاں بالکل. تو یہ ہے صورتحال. تو یوں کرتے ہیں نا, کچھ ہم ایک آدھ کوئی میسج پڑھتے ہیں, پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے. میسج بھی بہت ضروری ہے بھائی, انتظار کر رہے ہوں گے. اچھا جی, عبدالعلیم لاہور سے لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام شاندار ہے, میں بہت شوق سے سنتا ہوں. اس پروگرام سے معلومات بھی ملتی ہے, اگر لائیو نہیں سن پاتا تو یوٹیوب چینل سے سن لیتا ہوں. آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ کوئی اقتباس یا کوئی واقعہ بھیجیں, تو یہ بڑی مزیدار بات ہوگی. مجھے مشتاق احمد یوسفی بہت پسند ہیں. اس حوالے سے آپ کو ان کی تحریر بھیج رہا ہوں. اب ان کی تحریر سننے ویسے بڑی مزیدار ہوتی ہے ان کی, تو بہت ہے نا, بالکل میرے بھی فیوریٹ ہیں وہ. اچھا جی, انہوں نے لکھا ہے بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جہاں نہ ہو رہی ہو. اور بڑھاپے کی شادی اور بینک کی چوکیداری میں ذرا فرق نہیں, سوتے میں بھی ایک آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے. واہ بہت اچھی. اچھا, یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے, جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پہ لیٹا نہ جا سکے. یہ بڑا پرفیکٹ ہے ہم لوگوں کے لیے. ہاں بہت ہے, بہت بڑا, کیونکہ ہم بیٹھتے ہم لیٹنے کی لیٹنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم واقعی سست لوگ ہیں, واقعی بتائیں سست لوگ ہیں ہم. نہیں, عام ہماری کوئی ٹینڈنسی بن گئی ہے ایسی کہ جو ایک الرٹنس ہوتی ہے نا جو ہونی چاہیے, وہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ نہیں ہے. اچھے خاصے جوان بچے بھی جو ہے نا, اچھا اب عادت بھی پڑ گئی ہے ان کو, ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آئی فون پہ لگے ہوئے ہیں, یا اپنے آئی پیڈ پہ لگے ہوئے ہیں, تو اب انہیں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے نا. جب آپ بیٹھ جائیں تو ویسے ہی سست ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو دل چاہتا ہے آپ لیٹ جائیں. ہاں, اس کے بعد تو دوسرا مرحلہ لیٹنے کا ہی ہے. دوسرا مرحلہ لیٹنے کا ہی ہے. لیٹنے کا ہی ہے. اچھا جی, اور ہے, میں نے بس میں برابر والی سیٹ پر بیٹھی خوبصورت خاتون سے پوچھا کیا میں اس پرفیوم کا نام پوچھ سکتا ہوں جو آپ نے لگایا ہوا ہے, میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. خاتون نے جواب دیا, یہ آپ اپنی بیوی کو تحفے میں مت دینا, ورنہ کسی بھی ذلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا. اچھا, یہ ایک بات بتائیں حسن بھائی, یہ
مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ یہ سچ مچ ہوتا ہوگا، یہ تخیلاتی ان کے واقعات نہیں، دیکھیے کچھ جو مزاحیہ لکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، جیسے شاعری آپ پہ وارد ہوتی ہے اوپر سے، اسی طرح جو مزاحیہ لوگ ہیں وہ ان کے جملے خود بخود نکلتے ہیں، وہ آپ پہلے سے پلان نہیں کرتے. اب مشتاق احمد یوسف صاحب ہوئے، اچھا اس کے علاوہ اور لکھنے والے بہت سارے ہیں، ایک لمبی تعداد ہے. وہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا، ان کے آپ دیکھیں جملے انتہائی کرسپ ہوں گے، بے ساختہ ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کے وہ جذبات کی ترجمانی بھی کریں گے. ہاں، اور بالکل فٹ آپ پر بیٹھیں گے. جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ تو تمام مردوں کی ترجمانی کرتے ہیں نا. یہ بات ہے بالکل. اچھا جی، ارسلان فاروقی نے پشاور سے لکھا ہے کہ جاپانیوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں. پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے. واہ، اچھی بات لکھی ہے. کیا نام بتایا انہوں نے؟ یہ ہے ارسلان فاروقی. بھئی ارسلان، بہت اچھی آپ نے بات لکھی اور یہ سلسلہ جاری رکھی ہے. اور علیم صاحب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بڑا خوبصورت اقتباس بھیجا. ایسے مزید اقتباسات جو ہیں وہ آنی چاہیے اور باقی لوگ بھی اس کو پارٹیسپیٹ کریں. جی جی. اچھا جی، یہ ہے مراد عالم لاہور سے. کیا انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے مجھے پاکستان کی ایک مشہور بس سروس فیصل موورز کی بس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا. شام 6 بجے والی بزنس کلاس کوچ میں سفر شروع ہوا. آدھے گھنٹے بعد افطاری کا وقت تھا. 3 گنا زیادہ کرایہ ادا کرنے کے بعد مسافروں سے کوچ کے ڈرائیور نے کہا کہ ہم گاڑی کہیں بھی نہیں روکیں گے، اور تمام مسافروں کو ایک چھوٹے سے پیکٹ میں 3 کھجوریں اور ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل تھما دی. مجھے گوروں کا دیس نیوزی لینڈ یاد آ گیا، جہاں ایک مرتبہ مجھے افطاری کے وقت ہی وہاں کی ایک بس میں آکلینڈ سے ویلنگٹن جانے کا اتفاق ہوا. تو ہر مسلمان مسافر کو ایک پورا حلال چکن، ساتھ میں ایک پلیٹ بریانی، ایک گارلک نان، 2 کیلے اور اسٹرابیری دودھ کی بوتل کے ساتھ 10 کھجوروں پر مشتمل پیکٹ دیا گیا. میں سوچ رہا تھا میرے مالک مسلمان ہونے اور مسلمان جیسا بن کے دکھانے میں بڑا فرق ہے. مجھے بہت اچھا لگا. نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم مسلمان ہیں تو ہم ان روایات کو برقرار رکھیں جو مسلمانوں کا اثاثہ رہی ہیں، اور خاص طور سے رمضان شریف میں چونکہ بیشتر لوگ افراد روزے رکھتے ہیں، تو روزے داروں کو تو کھلانا پلانا ویسے بھی ثواب ہے، کاروبار اپنی جگہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس اسٹینڈرڈ کی آپ نے بسز انٹروڈیوس کی ہیں، مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. بڑی عالی شان بسز ہیں، سیٹیں بہت اچھی ہیں اور بہت سے انتظامات کیے گئے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر کھانے پینے یا اسنیکس جو دیے جاتے ہیں وہ بہت ہی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں. اس پر توجہ دینی چاہیے، اور میرا خیال ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی جانب توجہ دلائی ہے. خاص طور سے رمضان المبارک میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. آپ کا جانا ہوا، آپ کا تو خیر سب جگہ ہی جانا ہوتا ہے. نیوزی لینڈ گئے؟ نہیں، دیکھیے وہاں کا تو ہم مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں جو ہے نا ان لوگوں کا مزاج ہی بدل چکا ہے. وہ تمام قومیں جو ہیں بہت ہی آرگنائزڈ، اچھا سارے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ. اچھا پھر ان کی آنکھ جب وہ کھولتے ہیں نا تو ان کے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اس میں ان کو تمام یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے، آپ کے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک سٹیزن کی حیثیت سے آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہ کوئی سکھانے کا بندوبست ہے، نہ کوئی میڈیا اس کو جو ہے نا وہ اجاگر کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی لیڈر ہمارے ایسے آتے ہیں جو ان چیزوں پر توجہ دیں. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی پہ یاد ایک فرمان الہی ہوتا تھا، آپ اس کو ہی آپ سمجھ لو تو آپ کا روزمرہ کی زندگی میں معاملات میں آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے جو طور طریقے کس طرح گزارنے، یا ہمارے نبی کا ایک قول چلا کرتا تھا. اب یہ چیزیں ہیں نہیں. اصل میں یہی دیکھیے، جب تک ٹیلی ویژن ایک میڈیم کی حیثیت سے اکیلا میڈیم تھا، تو ٹی وی چونکہ سرکاری میڈیم تھا اس پہ بڑی توجہ دی جاتی تھی ان چیزوں پر.
مجھے یاد ہے قطار بنائیے، اس پر باقاعدہ وہ